ڈار صاحب نے اور سب نے کہا، ایون پرائم صاحب نے کہا کہ آئے جی ہم تو ہاتھ بڑھاتے ہیں، مفاہمت کا بات کرتے ہیں اور تاکہ آگے بڑھا جائے۔ اب وہ باتیں ایسی ہیں جن کا جواب بھی آنا شروع ہو گیا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم تو تیار ہیں، بات کرتے ہیں۔ یہ باتیں ڈیل جو ہے اب یہ اس کے لیے کیا دائرہ کار کیا ہے؟ کوئی طے ہوا ہے کہ کیس ختم ہو جائیں گے، مقدمات ختم ہو جائیں گے اور سب کچھ جو ہے بس اللہ اللہ خیر صلاح، یا پھر یہ ہے کہ اس کی کوئی سیاسی مقاصد ہیں؟ یہ ڈیل کن شرطوں پر، کن آؤٹ لائنز پر ہو رہی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا طارق صاحب۔ جہاں تک آپ ڈیل کی بات کر رہے ہیں، میں ایک ادنا سا کارکن ہوں اپنی جماعت کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے بطور قائد حزب اختلاف میرے قائد پارٹی کے صدر میاں شہباز شریف صاحب نے فلور آف دی ہاؤس پہ کہا کہ باقی سیاسی چیزیں اپنی جگہ، آج ملک کی جو حالت ہے، ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے، ملک افراتفری کا عالم ہے، مہنگائی کہاں پہنچ گئی ہے، تو اس کی بہتری کے لیے جب تک تمام سیاسی جماعتیں آن بورڈ نہ ہوں تو میں سمجھتا ہوں ملک ترقی کے راستے پر چلنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس کے لیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ عمران خان ایک پاکستان کی سیاسی طاقت ہیں، لیکن جس ڈیل کی آپ بات کریں، میں بطور کارکن اور اپنی ذاتی رائے، کیونکہ میں جس عوام کا نمائندہ ہوں وہ سرزمین ہے غازیوں اور شہیدوں کی، مجھے افسوس یہ ہے کہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے جو 9 مئی کا عمل کیا، اس ملک میں یہ پہلی مرتبہ نہیں، جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی اس وقت بھی یہی الزام تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پھانسی لگا دیا۔ 3 بار میرے قائد میاں نواز شریف صاحب کو اقتدار سے الگ کیا گیا، اس وقت بھی یہی الزام تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے الگ کر دیا۔ لیکن ان جماعتوں کی قیادت نے کبھی اپنے کارکنوں کی یہ تربیت نہیں کی کہ وہ ریاست کے اداروں کے ساتھ ٹکرا جائیں۔ اختلافات ہو سکتے ہیں، ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، ہر ادارے سے اس کی ایک رجیم آتی ہے جس میں شاید ڈفرینسز ہوتے ہیں، لیکن اداروں کے ساتھ ٹکرانے سے ملک کی بنیادیں کھوکھلی ہوتی ہیں، جو ہماری قیادت لیکن پھر آفر کیا کر رہے ہیں آپ ان کو؟ ہمیں دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں ایسی کوئی ڈیل کی بات اگر ہو رہی ہوئی تو پاکستان کے مفاد کے لیے ہو رہی ہوگی، پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ہو رہی ہوگی۔ باقی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جن کے جو جرائم ہیں، جنہوں نے پاکستان کے شہداء کے نشان حیدروں کے پتلوں کو اکھاڑ پھینکا ہے، ان کو کیفر کردار تک اگر نہیں پہنچائیں گے تو یہ کیسا دروازہ کھلا رہے گا؟ قانونی طریقہ کار ہوگا نا، جی اس قانونی کے مطابق سزا ہوتی ہے نا، قانون کے مطابق جو بھی اس کا راستہ۔